داؤد علیہ السلام کا شجرہ نصب کیا ہے اور ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کون سے معجزات عطا کیے تھے؟ داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں دیوار پھلانگ کر آنے والے دو آدمی کون تھے؟ داؤد علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی اور ان کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت کس نے سنبھالی؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، اب ہم شروع کرتے ہیں قصہ داؤد علیہ السلام کا۔ آپ کا شجرہ نسب یہودا بن یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اب چھوٹے قد کے تھے، آنکھیں نیلی اور بال ہلکے تھے اور دل کے صاف شفاف تھے۔ آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا اور آپ کے زیر سایہ بنی اسرائیل ایک بار پھر یکجا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سے معجزات ظاہر فرمائے، آپ پر ایک کتاب بھی نازل فرمائی جسے زبور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورۃ النساء میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کی آواز تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ آپ ان کی قرات توجہ کے ساتھ سننے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی آواز کو معجزہ بنا دیا، اور وہ ایسے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے، اور پرندے جب آپ کی آواز سنتے تو ان کے پاس آ کر گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اور اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورہ سبا میں ارشاد فرماتے ہیں، اے پہاڑو، اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہ حکم ہے۔ خود داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے پہاڑ کو داؤد کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ اسی طرح سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں، اور پرندے بھی سب کے سب ان کے تابع رہتے تھے۔ یہ سب داؤد علیہ السلام کے معجزات تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوئے تھے کہ پہاڑ اور پرندے ان کی خوبصورت آواز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح سن کے نہ صرف ان کے پاس اکٹھے ہو جاتے بلکہ ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بھی بہت سے معجزات عطا کیے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا تھا۔ آپ لوہے سے ایسے چیزیں بنا لیتے تھے جس طرح لوگ گارے اور مٹی سے بناتے ہیں۔ آپ لوہے سے زرہیں بناتے تھے۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں ہوتی تھیں، لیکن وہ لکڑی کے تختے ہوا کرتے تھے جنہیں لوگ اپنے سینے اور کمر کی اطراف باندھ لیا کرتے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ وزنی ہوتے تھے۔ آپ نے لوہے کی کڑیاں اور دائرے بنا بنا کر انہیں جوڑ کر ایسی زرہیں تیار کی جو بالکل لباس کی شکل میں تھی۔ یہ بہت ہلکا لباس اور پورے جسم کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ پوری پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے عمل دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ زرہیں لوگوں کے لیے نہایت موزوں ہونی چاہیے، ان کی کڑیوں کو بڑے مناسب انداز میں جوڑنا، نہ اس قدر موٹی ہوں کہ ان کا وزن بڑھ جائے،
نہ اس قدر پتلی کہ جلد کٹ جائیں اور اپنا مقصد پورا نہ کر سکیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو سکے۔ کیا اب تم شکر گزار بنو گے؟ بہرحال اس سند کے موجد داؤد علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو زبردست فضائل اور معجزات سے مالا مال کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ سواد میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ سمجھا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان نہایت عادلانہ فیصلے فرماتے۔ آپ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی اور قاضی بھی۔ آپ کی حکومت کے متعلق کئی احکامات نازل ہوئے۔ ان میں سے ایک حکم قرآن پاک میں عجیب انداز میں آیا ہے۔ ہوا یوں کہ آپ نے عبادت اور عدالت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ عبادت کے لیے ایک جگہ بنوا رکھی تھی، دن میں فیصلے کرتے اور رات میں عبادت کرتے۔ جب عبادت کرتے تو کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت نہ ہوتی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ 2 آدمی بغیر اجازت اندر آ گئے۔ دروازہ بند تھا لیکن وہ دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ آپ ڈر گئے کہ کہیں حملہ آور نہ ہو۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ سواد میں ایسے فرماتے ہیں، پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کے اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم 2 فریقین مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک نے جو کہا اس کا ذکر سورہ سواد میں ایسے آیا ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی میرے حوالے کر دو اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے۔ مطلب یہ کہ آنے والے 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، یہ بہت چالاک ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ جب میری دمبیاں چرنے کے لیے جاتی ہیں تو تم بھی اپنی دمبی کو ان کے ساتھ بھیج دیا کرو۔ جب ایسے وہ کچھ دن اس کی دمبیوں کے ساتھ گئیں تو اب یہ چالاکی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک بھی میری ہی ہے، ایسے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ اس مسئلے پر حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں۔ داؤد علیہ السلام نے اس کی بات سن کے جو جواب دیا اس کا ذکر سورہ سواد کی اگلی آیات میں ایسے آیا ہے، داؤد نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے واقعی ہی تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کی بات سن کر دوسرا بھائی بول اٹھا کہ آپ نے تو میری بات سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا، پہلے آپ میری بات تو سنتے۔ داؤد علیہ السلام فوراً بھانپ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ نے فوراً توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ سواد میں ذکر فرماتے ہیں، اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا۔ یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے، بڑے اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ سواد میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا ہے۔
اس طرح داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق فیصلے کرنے لگے۔ اللہ کے ہاں ان کا احترام اور اکرام اور بڑھ گیا۔ آپ کثرت سے روزے رکھتے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ آپ اس وقت تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے محبوب روزہ بھی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ رات کو آدھا حصہ نیند فرماتے، اس کے بعد تہائی رات قیام کرتے اور رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ لڑائی میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے۔ داؤد علیہ السلام میں جیسے بے شمار خوبیاں تھیں، ویسے ہی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک درہم بھی بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بوجھ خود اٹھاتے تھے اور اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو کھلاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی اس عظیم صفت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے، صحیح بخاری میں ہے: کسی انسان نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کما کر روزی کھایا کرتے تھے۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، کہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ میں بیت المال پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، جس سے وہ زرہیں بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے۔ داؤد علیہ السلام نے کتنی عمر مبارک پائی، اس میں اختلاف ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات ہفتے کے روز ہوئی، جب آپ اپنے معمور کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول تھے اور پرندے صفیں باندھے آپ کے سامنے تھے۔ ایسے اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند ارجمن نے امور سلطنت سنبھال لیا، جو کہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کا قصہ داؤد علیہ السلام مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی حکومت کے امور کو کیسے سنبھالا، اور سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔